آزادی ایک نعمت کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک بھالو رہتا تھا۔ وہ جنگل میں ہنسی خوشی رہتا تھا۔ جنگل میں ندی سے مچھلیاں کھاتا اور جنگل سے جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ اور جنگل میں بہت سے پھلوں کے درخت تھے، بھالو پھل کھاتا اور جنگل سے مزے مزے سے خالص شہد کھاتا اور آزادی سے گھومتا پھرتا۔ ایک دن ایک مداری جنگل میں آیا۔ وہ جانوروں کے بچوں کو پکڑنے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ مداری کو بہت بھوک لگی تھی۔ اس نے آگ جلی، اس کے پاس تھوڑا گوشت تھا۔ مداری آگ پر گوشت بھون کر کھانے لگا تو بھونے ہوئے گوشت کی خوشبو جنگل میں دور تک پھیل گئی۔ گوشت کی خوشبو سونگھ کر ایک بھالو وہاں آ پہنچا۔ بھالو نے دیکھا کہ ایک شخص گوشت بھون کر کھا رہا ہے۔ اس نے سوچا ہو سکتا اسے بھی کھانے کو مل جائے۔ بھالو کے منہ پانی آ گیا۔ بھالو مداری کے پاس پہنچا تو مداری سمجھ گیا بھالو گوشت کھانا چاہتا ہے۔ بھالو مداری کے پاس گیا۔ مداری نے بھونا ہوا گوشت بھالو بہت خوش ہوا۔ مداری بھالو کو اپنے فائدے کے لیے لالچ دیا اور بھالو سے کہا، تم اس سنسان جنگل میں رہتے ہو، میرے ساتھ چلو، بہت عیش کی زندگی گزرے گی۔ وہاں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں اور رنگ برنگی لائٹیں ہوتی ہیں۔ اور مداری نے بھالو سے کہا، یہاں تم جنگل زمین پر سوتے ہو، میرے ساتھ چلو، تمہیں پتھر کے بنے عالیشان مکان میں رہنا، وہاں تمہاری بہت عزت اور شان شوکت ہوگی اور بہت مزے مزے کے کھانے ملیں گے۔ بھالو لالچ میں آ گیا۔ وہاں پاس ہی جھاڑیوں میں ایک لومڑی بھالو اور مداری کی باتیں سن رہی تھی۔ لومڑی شیر پاس اور شیر کو ساری باتیں شیر بہت ہنسا اور کہنے لگا، شاید یہ بے وقوف بھالو یہ نہیں جانتا ہے کہ جنگل ہی اس کا اصلی گھر ہے، جہاں وہ آزادی سے رہ سکتا ہے۔ مداری نے بھالو کو سبز باغ دکھے۔ بھالو بہت خوش ہوا۔ مداری نے بھالو کے گلے میں پٹا اور زنجیر پہنا دی۔ بھالو نے مداری سے کہا، لیکن یہ پٹا کیوں؟ مداری نے بھالو سے کہا، شان شوکت والی زندگی گزارنے کے لیے یہ پہنا ضروری ہوتا۔ اگر تم یہ پٹا نہیں پہنو گے تو تمہیں وہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بھالو نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ گلے میں زنجیر پٹا پہنے بھالو مداری کے ساتھ چل دیا۔ جب بھالو اور مداری جنگل سے باہر ایک آبادی میں پہنچے تو بھالو دنیا دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ رات ہوگی۔ مداری نے بھالو کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور ایک زنجیر کے ساتھ باندھ دیا۔ رات گزری۔ مداری بھالو کو لے کر شہر گیا اور بھالو کو تماشا کرنے کو کہا تو بھالو غصے میں آ گیا۔ بھالو نے انکار کیا تو مداری نے چھڑی کے ساتھ بھالو کو خوب مارا۔ بھالو کی نکیوہے میں آنسو آ گئے۔ مجبور ہو کر بھالو ناچتا اور لوگ تالیاں بجاتے اور مداری کو خوب پیسے اکٹھے ہوتے۔ مداری بھالو کو تھوڑا بہت کھانے کو دیتا اور کھبی کھبر بھالو کو بھوکا سونا پڑتا۔ مداری بھالو کو ایک کمرے میں بند کر دیتا اور روزانہ تماشے کے لیے بھالو کو شہر لے جاتا اور مار مار کر بھالو کو خوب نچوتا۔ ایک دن بھالو تھکا ہارا جب گھر واپس پہنچا تو گلے میں پٹا اور زنجیر، جس کی وجہ بھالو اپنی مرضی سے گھوم پھر بھی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا تھا۔ ایک رات بھالو بہت رویا اور اسے جنگل کی وہ بہاریں یاد آئیں جب وہ جنگل میں ندی سے مچھلیاں کھاتا اور ندی میں خوب کھیلتا اور نہاتا۔ جنگل میں بہار کے موسم میں خوب مزے مزے سے پھل اور شہد کھاتا اور اپنی مرضی سے شکار کرتا۔ لیکن اب عیش عشرت کی زندگی اور رنگ برنگی لائٹوں کی لالچ اور 2 وقت کے کھانے کی خاطر وہ غلامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن اب بھالو کے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ایک دن لومڑی وہاں پہنچی جہاں بھالو مداری کی قید میں تھا تو اس نے دیکھا بھالو عیش عشرت کی لاچ میں مداری کی قید میں زندگی گزار رہا۔ لومڑی جنگل واپس اور اس نے سب جانوروں کو بھالو کی لالچ کے بارے میں بتایا تو ان سب نے فیصلہ کیا، جنگل میں ہم بھوکے ہی کیوں نہ رہیں، لیکن لالچ میں آ کر ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیشہ ہر حال میں خوش رہیں، کبھی لالچ نہ کریں، کیونکہ لالچ ہمیشہ غلام بناتی ہے۔ اس دنیا میں بہت لوگ ایسے ہیں جو لالچ کی خاطر دوسروں کی غلامی کرتے اور اپنی آزادی سے بھی محروم رہ جاتے۔